جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں جی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ افراد تو ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پہ بھی ان کا عقیدہ جو ہے لوگوں کے سامنے واضح ہے، اور وہ ظاہری طور پر بھی کھلے عام صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ظاہری طور پر لبادہ جو ہے اہل سنت والا اڑا ہوا ہے، جس کی زندہ مثال انجینئر محمد علی مرزا ہے، اور اسی طرح ایک مولوی ساغ جالوی صاحب ہوتے تھے کہ جو ظاہری طور پہ تو اہل سنت والا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہیں، اور لیکن حقیقت میں اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور اگر ان کے جو مقلدین ہیں ان کو اگر سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ تو درست ہے نا، عقیدے کے لحاظ سے تو وہ ٹھیک ہے ان کا صحابہ کرام کے ساتھ کچھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام کا مسئلہ جو ہے، معاملہ جو ہے، کیا یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ عقیدے کے عنوان پر جو بڑی بڑی کتابیں یا ائمہ و محدثین کی سلف کی جو کتابیں یا رسالے ہیں، تقریباً ان تمام کتابوں میں جہاں اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات معاملات کا ذکر عقیدے میں آیا ہے، وہیں صحابہ کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ جی عقیدے کی تمام کتابوں میں تقریباً صحابہ کا عنوان بھی عقیدے کی کتابوں میں آیا ہے، اور ایک بڑی معروف کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، جی اس کی شرح عقیدہ طحاویہ اس کے اندر بھی ہے، اور بھی عقیدے کی تمام کتابوں میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے بعض دوست صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل کو عقیدہ سمجھتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، حالانکہ وہ بھی عقیدہ ہیں، اور عقیدے کے اگلے پورشن بھی ہیں، اور عقیدے کی اگلی حصے بھی ہیں۔ تو آج میں اسی عنوان کے لیے آپ کو ایک بہت بڑے امام، اور جن کے عقیدے کی پختگی پر تمام امت مسلمہ متفق ہے، جی جن کو عقیدے میں سب سے بڑا امام بھی سمجھا جاتا رہا، امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے ہاں عقیدہ کیا ہے، اور ان کے ہاں رافضی کون ہوتا ہے اور اہل سنت والجماعت کون ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے بات بتا دیتا ہوں۔ جی یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، الجامع فی عقائد و رسائل اہل السنت والاثر۔ جی اس کتاب میں اہل سنت کے عقائد جو ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں، صحیح، محدثین کے اقوال وغیرہ۔ محدثین کے جو اقوال ہیں اور ان کے جو عقیدے ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے جو کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ تو درست ہے نا، عقیدہ تو ٹھیک ہے نا، ان کے سامنے اہل سنت کا عقیدہ رکھوں، محدثین کا عقیدہ رکھوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ رکھوں، اور امت کا جس عقیدے پر اتفاق اور اجماع ہے اس عقیدے کو بتاؤں، صحیح۔ اور رافضی کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت اہل سنت کے ہاں وہ آپ کے سامنے میں تقریباً 10 دلائل کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ کتاب ہے، اس کتاب کا صفحہ 352 ہے، اور اس کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ نقل کیا گیا ہے، جو ان کے شاگرد عبدوس بن مالک العطار کہتے ہیں کہ میں نے خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے اصول السنت عندنا، ہمارے ہاں عقیدے کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ بیان کرتے کرتے ان میں سے 23 نمبر کے اوپر کہتے ہیں وَخَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ 23واں حصہ انہوں نے اپنے عقیدے کا یہ بتایا کہ عقیدے کا یہ مسئلہ ہے کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ثم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یہ ترتیب بتائی کہ خیر هذه الامہ ابو بکر ہے، فضیلت جو ہے اس کی جو ترتیب بتائی، یہ بھی عقیدے کا یہ مسئلہ عقیدے کا بتایا۔ مسئلہ ہے۔ ٹھیک۔ اور کہتے ہیں یقدم هؤلاء الثلاثہ کما قدمہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت وہ ہے جو ان تینوں کو مقدم سمجھے،
جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان تینوں کو اسی ترتیب سے مقدم سمجھا تھا۔ لم یختلفوا فی ذالک، صحابہ کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یعنی ان کا اس کے اوپر اجماع اور اتفاق تھا۔ اور غالباً صحیح بخاری سے بھی یہ ثابت ہے۔ ہاں آگے آ رہا ہے۔ ٹھیک۔ ثم بعد ہؤلاء الثلاثہ، ان تینوں کے بعد پھر کون ہوگا؟ اصحاب الشورى الخمسہ، 5 وہ افراد جن کو مشورے کے لیے رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 بندے مشورے کے لیے رکھے تھے نا، ان میں سے ایک عثمان تھے، تو عثمان رضی اللہ عنہ تو وہ پچھلی کیٹیگری میں چلے گئے، تو آگے 5 علی ابن ابی طالب، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر انہوں نے کون سا بتایا؟ چوتھا نمبر۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے کے خلاف جائے اس کا عقیدہ اہل سنت والا عقیدہ نہیں۔ آگے لکھتے ہیں وَيَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى حدیث ابن عمر، اور وہ اس کی دلیل کے طور پر حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، كُنَّا نَعُدُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَيٌّ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ہی شمار کیا کرتے تھے، وَأَصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ، اور وافر صحابہ موجود تھے، اور ہمارا اس وقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا تھا؟ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے تھے۔ تو یہ عقیدہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی ہے، اور یہی عقیدہ صحابہ کا بھی ہے، اور ان کا اس پر اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہ عقیدہ وہ صحابہ نبی علیہ السلام کے سامنے اس کو پیش کیا کرتے تھے، اور آپ اس کے اوپر کوئی انکار نہیں کرتے۔ تو یہ پہلا حوالہ ہوا کہ عقیدے کے مسئلے میں یہ ترتیب ہونا بھی ضروری ہے۔ مفتی صاحب، اس میں آپ نے جو ایک بات کی ہے کہ چوتھے نمبر پہ محدثین جو ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کرتے ہیں، اور اسے عقیدے کا مسئلہ انہوں نے قرار دیا ہے۔ تو جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، وہ بندے گمراہ ہیں۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد نہ مانے یا چوتھا خلیفہ نہ مانے، وہ بندہ گمراہ ہے۔ میرا 10واں حوالہ اسی کے اوپر آئے گا۔ ٹھیک ہے، 10واں حوالہ، ایک حوالہ ہو گیا۔ دوسرا حوالہ اسی کتاب کے صفحہ 356 کے اوپر نقل کیا گیا ہے۔ اسی کو آگے چلاتے ہوئے جو میں نے پہلے آپ کو 23 نمبر بتایا تھا، پھر اس کو آگے چلتے ہوئے جب 42 نمبر پر پہنچے تو انہوں نے کہا وَمَنِ انْتَقَصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھنا جس نے بھی کسی ایک صحابی رسول کی تنقیص کی، جی، کسی ایک میں معاویہ بھی آئیں گے رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی آئیں گے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئیں گے، دوسرے بھی آئیں گے، جس نے کسی ایک صحابی کی تنقیص کی، او ابغضہ، یا کسی ایک صحابی سے بغض رکھا، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ دل تے پتھر رکھ کے رضی اللہ عنہ کہنا، کسی ایک صحابی سے بغض رکھا، لحادث کان منہ، اس صحابی کے کسی عمل کی وجہ سے، اس کے کسی غلطی کی وجہ سے، اگر کسی نے اس صحابی سے کیا رکھا؟ بغض رکھا، اس کے کسی معاملے کی وجہ سے کوئی خطا ہو گئی یا کوئی معاملہ ہو گیا، اگر کسی کے دل میں ان کے بارے میں بغض آیا، او ذکر مساویہ، یا ان کی غلطیاں ذکر کرنا شروع کر دی، جس نے تینوں باتیں کسی صحابی کی تنقیص کی، یا اس کے ساتھ بغض رکھا، یا ان کی غلطیوں کو برائیوں کو اچھالتا رہا، کانا مبتدعا، اہل سنت کا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے کہ وہ بندہ بدعتی ہے، حتی یترحم علیہم جمیعا، جب تک وہ تمام صحابہ پر کلمہ خیر کلمہ رحمت نہیں کہتا تو اس وقت تک وہ بدعتی ہے۔ یہاں ذہن میں آئے گا مرزا صاحب بھی تو کہتے ہی ہیں، تو ساری چیزیں انہوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن اگلا جملہ وَيَكُونَ قَلْبُهُ لَهُمْ سَلِيمًا، رضی اللہ عنہ کہنا ہے تو کس وقت کہنا ہے کہ جب دل سے کہیں، دل کے اندر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ مرزا صاحب کہہ تو دیتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، لیکن سلامتی نہیں ہوتی، دل پر کیا ہوتا ہے؟ پتھر۔ جب تک دل پر پتھر رکھ کے کہیں گے اور ان کا دل صاف نہیں ہوگا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں یہ بندہ کیا شمار ہوگا؟ بدعتی انسان شمار ہوگا۔ بلکہ یہ تو مرزا صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں نا، ان کے اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا تو یہ کہتے تھے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی وجہ سے کسی صحابی کی نفرت آ جائے دل میں تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ بات بھی انہوں نے کہی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی رضی اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی صحابی کی نفرت آ ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ محبت ایسی ہے جس کی وجہ سے صحابہ کی نفرت ہے تو وہ محبت میں غلو ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے دو گروہ ہلاک ہونے ہیں، محبت میں غلو کرنا، وہ یہی ہے کہ ان کی محبت میں آ کر کسی صحابی کے بارے میں کیا آ جائے، نفرت، تو یہ محبت میں غلو ہے۔ صحیح۔ تو یہ بھی ہلاکت اور بربادی کی نشانی ہے، نہ کہ کوئی ٹینشن نہیں۔ اب تیسرا حوالہ یہ ہے کہ جب اس کتاب کا صفحہ 362 ہے، ایک محدث تھے جو امام ابو داود رحمہ اللہ کے استاد ہیں، مسدد بن مسرحد۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کے استاد ہیں مسدد بن مسرحد، بہت بڑے محدث تھے، امام ابو داود کے استاد تھے۔ ان کو ان کے علاقے میں رافضیوں کا، معتزلہ کا، مرجیہ کا مسائل کافی زیادہ پیش آ گئے، تو ان کا عقیدہ سمجھنا تھا کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ لما اشکل علی مسدد بن مسرحد امر الفتنہ، جب مسدد بن مسرحد محدث کو رحمہ اللہ کو فتنے کے معاملے مشکل سے پیش آئے، تو انہوں نے لکھا پھر خط امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کہ مجھے معتزلہ کا بتائیں، رافضیوں کا بتائیں، رافضی کسے کہتے ہیں، اور خلق قرآن، مرجیہ وغیرہ کے بارے میں مجھے بتائیں تاکہ میں اس عقیدے سے باز آ جاؤں، اس عقیدے سے دور رہوں، تاکہ میں اس عقیدے سے دور رہوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ یہ گمراہیاں کیا ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس محدث کی طرف جو خط لکھا، اس کے اندر جو 16 نمبر پوائنٹ تھا، اس کے اندر لکھتے ہیں وَأَمَّا الرَّافِضَةُ، اگر تم نے روافض کی نشانی پوچھنی ہے تو وہ کیا ہے، فَقَدْ أَجْمَعَ مَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا، ہمارے معاشرے کے، ہمارے علاقے کے جو رافضی ہیں ان کا نظریہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب افضل من ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مسدد بن مسرحد جو امام ابو داود رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے دور کے رافضی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل ہے۔ وَإِنَّ اسلام علی رضی اللہ عنہ کان اقدم من اسلام ابی بکرن، کہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے تھا۔ اب یہ دو باتیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ عقیدے کی سمجھا رہے ہیں، رافضیوں کا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ ان کے عقیدے میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نیچے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت زیادہ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے اور علی رضی اللہ عنہ پہلے۔ تو یہ دونوں باتیں ہی مرزا صاحب کے سامنے رکھیں تو پورا آئینہ اس کے اندر ایک طرف رافضی لکھیں اور ایک طرف یہ کریں تو مرزا صاحب اس کے اندر پورے فٹ آ جائیں۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کو عقیدے کی بات سمجھا رہے ہیں اور آگے کہہ رہے ہیں فمن زعم ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ افضل من ابی بکر، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر سے زیادہ فضیلت والے ہیں، فقد رد الکتاب والسنہ، وہ کتاب و سنت کا انکار کرتا ہے، کتاب و سنت کا رد کرتا ہے۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل ہے، یہ کتاب و سنت کا انکار ہے اور یہ روافض کا عقیدہ ہے۔ یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی نظر میں یہ مرزا صاحب کو ہم رافضی کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں فمن زعم ان اسلام علی اقدم من اسلام ابی بکر فقد کذب، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد میں، فقد کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی آپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک مرزا صاحب کو جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں اور رافضی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا امام حاکم رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ پہلے حضرت علی اسلام لائے ہیں؟ نہیں، امام حاکم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہوا ہے اس روایت کے نیچے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اور بڑوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اوورال اجتماعی طور پر ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مجلس میں مرد بھی شریک ہوتے ہیں اور عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں اور بچے بھی شریک ہوتے ہیں، تو پوچھا جاتا ہے اوورال سب سے پہلے کون آیا، تو کہا جائے گا
فلاں شخص آیا، کہا جائے گا عورتوں میں سب سے پہلے، اگرچہ وہ مجموعی اعتبار سے 100ویں نمبر پر بھی ہو، لیکن عورتوں میں سب سے پہلے فلاں آئی، اور بچوں میں سب سے پہلے اگرچہ وہ مجموعی طور پر 200 نمبر پر بھی ہو تو وہ بچوں میں جو پہلے. تو اگر کیٹیگریاں بنائیں گے تو بچوں میں سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ. لیکن اگر آپ اوورال کہیں گے تو پھر سب سے پہلے کون آئے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اگلا حوالہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، اس سے تھوڑا سا آگے جا کر مسدد بن مسرحد رحمہ اللہ کو ہی وہ کہتے ہیں وَلَا عَيْنٌ تَطْرِفُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرًا مِّنْ أَبِي بکر. نبی علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے بہتر آنکھ جو جھپکتی تھی وہ کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ. وَلَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عَيْنٌ تَطْرِفُ خَيْرًا مِّنْ عُمَرٍ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد روئے زمین پر عمر سے بہتر کوئی آنکھ جھپکتی نہیں. وَلَا بَعْدَ عمر رضی اللہ عنہ عَيْنٌ تَطْرِفُ خَيْرًا مِّنْ عثمان. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بعد روئے زمین پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے افضل کسی کی آنکھ نہیں. وَلَا بَعْدَ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ عَيْنٌ تَطْرِفُ خَيْرًا مِّنْ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں. یہ ترتیب ہے. صحیح. اور یہ محدثین کا عقیدہ ہے. اور جب ایک محدث نے پوچھا کہ مجھے روافظ کے بارے میں بتائیں تو وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ روافظ کون ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے. آگے ثم قال احمد، پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم واللہ الخلفاء الراشدون المہدیون. اللہ کی قسم یہ چاروں خلفاء راشدین ہیں، ہدایت یافتہ خلیفہ ہیں. تو یہ خلفاء ہیں، راشدین ہیں، مہدیین ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتا وہ بھی گمراہ ہے، اور جو اس ترتیب کو نہیں مانتا وہ بھی گمراہی پر جا رہا ہے. پانچواں والا اسی سے آگے جب وہ 52 نمبر پوائنٹ پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ وَالْكَفُّ عَنْ مُسَاوِي أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحدثوا بفضائلہم وَأَمْسِكُوا أَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے برائیاں یا ان کی غلطیاں ان کے بارے میں رک جانا، خاموش ہو جانا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. پھر اس کی آگے وضاحت کرتے ہیں تحدثوا بفضائلہم، صحابہ کے فضائل ذکر کرو، وَأَمْسِكُوا أَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے اختلافات کو آگے بیان نہ کرو. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مرزا صاحب بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پھر محدثین نے اپنی کتابوں میں کیوں لکھا ہے یہ؟ ہاں، یہ بڑا ویلڈ سوال ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ان کی غلطیاں بیان نہ کرو تو محدثین نے اپنی کتابوں میں کیوں لکھا ہے؟ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں جس انداز میں لکھا ہے مرزا صاحب اس انداز میں پیش نہیں کرتے. محدثین نے اپنی کتابوں میں ان سے جو مسائل اخذ کیے ہیں مرزا صاحب وہ مسائل اخذ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر تو کیا ہے قرآن میں اور ان کی خطا کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ایسے انداز میں کہ ان کی توہین نہیں ہوتی. مرزا صاحب جب صحابہ کی غلطیوں کو بیان کرتے ہیں تو ایسے انداز میں جس کے ساتھ ان کی توہین ہوتی ہے. ایک تو مرزا صاحب کا انداز، جملے، بریکٹیں، اپنی طرف سے گاٹے فٹ کرنے اور پھر اس کے اوپر تبصرے اور اس کے اوپر چٹکلے، یہ مرزا صاحب کے جو مرچ مسالے ہیں وہ محدثین نے نہیں لگا. صحیح. دوسری بات، محدثین نے ان سے جو مسئلہ اخذ کیا ہے مرزا صاحب تو اس کے خلاف اخذ کرتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر جس روایت سے امام مسلم رحمہ اللہ نے پہلے وہ روایت نقل کی ہیں کہ اگر پیغمبر علیہ السلام کسی کو غصے کی حالت میں کوئی بد دعا دے دیں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو وہ اس کے لیے اجر بن جاتی ہے، بد دعا نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے قربت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور وہ بندہ اس جملے کی وجہ سے جو اس کو اذیت پہنچی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اپنا مقرب بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ کا کیا بنے گا؟ مقرب بن جائے گا. تو اس کے بعد یہ 5-6 روایتیں نقل کرنے کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے وہ روایت نقل کی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں تو کہا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے.
تو امام مسلم رحمہ اللہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بد دعا ان کے حق میں کیا بن گئی؟ دعا بن گئی. اس بد دعا کی وجہ سے جو ان کو تکلیف ہوئی اللہ کا کرم مل جائے گا ان کو. والسابقون السابقون اولئک المقربون میں ہو جائیں گے. فاما ان کان من المقربین فرح وریحان وجنت نعیم میں چلے جائیں گے. اور امام مسلم رحمہ اللہ تو یہ سمجھ رہے تھے، لیکن مرزا صاحب نے اس کو نکال کر کہہ دیا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، تو اس کا پیٹ بڑا ہو گیا، بیٹھ کے خطبہ دینا شروع کر دیا اور یہ ان کے لیے بد دعا بنا دی. محدثین نے جس معنی میں لیا ہے مرزا صاحب اس معنی میں نہیں لیتے ہیں. یہ رکنا جو ہے ان کا ایسے انداز میں اختلاف بیان کرنا کہ جس کی وجہ سے ان کی توہین لازم ہو، یہ غلط ہے. اور اس کے اوپر بھی امام نووی رحمہ اللہ نے جو عنوان قائم کیا ہے پڑھ لینا جا کے، اور مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ پڑھ لینا. تو بہرحال ان کی ایسے انداز میں خطا بیان کرنا جس سے ان کی توہین ہو یہ درست نہیں ہے. چھٹا حوالہ، اور یہ بڑا اہم حوالہ ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑے امام حسن بن اسماعیل رحمہ اللہ کو یہ بات کہی. حسن بن اسماعیل کہتے ہیں قال علی احمد بن حنبل، مجھے امام احمد بن حنبل نے کہا امام اہل السنہ، جو امام اہل سنت ہے، محدثین کے بھی امام، امام بخاری کے بھی استاد ہے. امام احمد بن حنبل امام بخاری کے بھی استاد ہے. والصابر تحت المحنہ، اور جو ان کے اوپر آزمائشیں آئیں ان کے اوپر ثابت قدم رہنے والے صابر ہیں. انہوں نے کہا اجمعون 90 رجلا من التابعین. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں 90 تابعین کا اجماع ہے. وَأَئِمَّةِ المسلمین، اور ائمہ مسلمین کا اجماع ہے. وَأَئِمَّةِ السلف، اور سلف صالحین کا اجماع ہے. وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَار، اور اس وقت کے تمام شہروں کے فقہاء کا اجماع ہے. 90 تابعین، علماء سلف، فقہاء امصار، ائمۃ المسلمین کا اجماع ہے علی ان السنۃ التی توفی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ عقیدہ جس کے اوپر پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے گئے، جو عقیدہ پیچھے چھوڑ کر گئے، وہ سنت کیا ہے. اس سنت کو بیان کرتے ہیں. تو اس کے 13 نمبر پوائنٹ میں کہتے ہیں والکف اما شجر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں ان سے زبان بند کر لو، رک جاؤ. ایسے طریقے سے مت بیان کرو جس سے بعض صحابہ کی محبت بڑھ جائے اور بعض کی نفرت پیدا ہو جائے. ایسے طریقے سے بیان نہیں کرنا. اور آگے لکھتے ہیں وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر. وعمر وعثمان وعلی ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. یہ انہوں نے. اور 15 نمبر پوائنٹ وَالتَّرَحُمُ عَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدہ ہے کہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلمہ رحمت کہنا ہے. وَعَلَىٰ أَوْلَادِهِ، اور ان کی اولادوں پر. وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَارِهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر بھی کلمہ رحمت کہنا ہے. وَأَزْوَاجِهِ، اور حضور کی ساری بیویوں کے بارے میں کلمہ رحمت کہنا ہے. وَأَصْحَارِهِ، اور حضور کے سسرال کے بارے میں، حضور کے سسرال. اب سسرال میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں دل سے کلمہ رحمت کہنا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں فَهَذِهِ السُّنَّةُ، یہ عقیدہ ہے. الزاموها، لوگوں اس سنت سے چمٹ جاؤ. تسلمو، تم سلامت رہو گے. اخذوها ہدن، اس عقیدے کو پکڑ لینا ہدایت ہے. وترکوها ضلالہ، اور اس کو چھوڑ دینا گمراہی ہے. جو اس عقیدے پر ہے کہ یہ ترتیب بھی مانے اور اپنی زبان بند بھی رکھے، سب کے لیے کلمہ رحمت بھی کہے، تو یہ سنت ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں آج ہمارے سامنے امام احمد بن حنبل کا جو عقیدہ ہے وہ واضح کیا ہے، اور امام صاحب کے وہ اقوال مفتی صاحب نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ جن کی بنیاد پر امام صاحب نے عقیدہ سمجھاتے ہوئے روافض کی نشاندہی کی ہے. ان کا نظریہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا، اور امت کا اجماعی عقیدہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سمجھایا ہے
کہ جو بھی صحابہ کرام کے متعلق کسی قسم کی تان و تشنیع کرے گا یا ان کی تنقید کرنے کی کوشش کرے گا، تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے بدعتی ہے اور روافض کے اندر اس کا شمار کیا جائے گا۔ تو ہم مفتی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آئندہ ایپیسوڈ میں بھی ہمارے سامنے محدثین کا اسی حوالے سے عقیدہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیگر محدثین کے اقوال جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔